پہ اللہ کی نافرمانی کر کے ظلم کرے، نہ اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم کرے، بس مسلمان آپس میں محبت و پیار سے رہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف شکر بھی ادا نہ کرے، بلکہ یعنی اپنے آپ کو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کریں کہ واقعی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے ہیں اور اللہ کی رحمت کی قدر کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کی بھی کوشش کریں، باجماعت نماز ادا کرتے رہیں، اور اسی طریقے سے جو بھی ہم کوششیں کرتے رہے، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار، ایک دوسرے کے ساتھ مطلب دعوتیں وغیرہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، تو یہ آپس میں محبت کا سلسلہ جو ہے وہ باقی رہے، تاکہ اللہ کی رضا حقیقی معنی میں حاصل ہو۔ اللہ جو چاہتا ہے ہم سے اس چیز کا اظہار کریں، وہ عملی طور پہ کر کے دکھائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پر غور کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں۔ ابھی تو شیطان جو ہے وہ قید تھا، صرف ایک دشمن نفس ہمارے ساتھ تھا، اب نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر فضول خرچی کی طرف یا الٹے سیدھے جو ہے وہ پروگرام کی طرف چلے جائیں، پکنک پوائنٹ پہ جائیں، جا کے گھومیں، ہوٹلوں کی قیمت بن جائیں، یا اسی طریقے سے ٹی وی شو کے سامنے بیٹھ جائیں اور وہاں لوگوں کی غیبتیں سنیں۔ تو یہ نہ ہو، بلکہ ہم اللہ کی یاد میں مشغول رہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، ایک دوسرے سے عید ملیں، خوشی کا اظہار کریں۔ کسی کے گھر میں موت کی ہو گئی تھی تو اس سے جا کے مطلب ملاقات کر کے آئیں، پہلی عید ہو جیسے، یا جو بھی مطلب ہمارے معاملات ہیں، ہم آپس میں دیکھیں کہ کہاں ہماری ضرورت ہے، ہم وہاں جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسی جگہ پہ چلے جائیں کہ جہاں ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اپنے موجودگی کی وجہ سے دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دیں، دوسرے بھی ہمیں مطلب ٹارگٹ کریں، دوسرے بھی ہمیں دیکھیں کہ بھئی یہ صاحب جو ہے جب یہاں موجود ہیں تو ہم بھی اگر موجود ہوں گے تو اس میں کیا ہے۔ تو ہم اپنے ذریعے سے کسی دوسرے کو بھی گناہ کی طرف مائل نہ کریں، بلکہ احتیاط سے کام کریں کہ ہمارا کوئی عمل کسی کے لیے برائی کا سبب نہ بن جائے، کسی کے یعنی برائی کی طرف آنے کا باعث نہ بن جائے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ بس اپنی ایک ایک معاملے کو، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے سے یہ فرض کیے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب متقی پرہیزگار بننے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا عمل ہمارا ایسا ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے گا، اور کون سا عمل ہمارا ایسا ہے جو اللہ کی رضا کی طرف لے جائے گا۔ تو ہم بس اللہ کی رضا والے کام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک جو گھر کے بڑے ہیں وہ اس انداز میں بزرگی کے ساتھ اور ایک اچھے انداز میں اپنا کردار، اپنا عمل اپنے چھوٹوں کے سامنے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں، اپنی اولاد کے سامنے پیش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مثال کے طور پہ خاندان میں کسی سے ناراض ہیں تو ہم اس سے عید ملنے نہ جائیں، ناراضگی کا اظہار کریں، تو ہمارے بچے، ہمارے چھوٹے بہن بھائی وہ بھی دیکھیں گے کہ جب ہمارے ابا نے، ہمارے بڑے بھائی نے ہمارے چچا سے ملاقات نہیں کی، یا جو ہے وہ اپنی والدہ سے ملنے نہیں گئے، یا جو ہے وہ کسی اور مطلب دوست سے ملنے